ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے جمع ہے۔ میں آج تھوڑا سا خاندانی پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں کہ آج سے 3 صدیاں پہلے سن 1100 ہجری میں یہاں پر ایک بہت ہی بزرگ شخصیت، جسے آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، مالیگاؤں کی تاریخ اگر آپ کو یاد ہوگی یا آپ کے پاس مالیگاؤں کی تاریخ ہوگی تو آپ اس میں پڑھیں تو اس میں ایک بزرگ ہستی کا نام آپ کو ملے گا، اور وہ نام میر سید موسیٰ صاحب کا ہے۔ وہ یہاں پر آباد تھے۔ انہی دنوں جونپور سے ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت میر سید یوسف علی یہاں پر ہجرت کر کے آئے۔ اب چونکہ میر سید یوسف علی ایک عالم تھے اور ان کا خاندان جو ہے علمی خاندان تھا، اور ایک اچھے خطیب تھے، ایک اچھے مقرر تھے، تو جب وہ مالیگاؤں تشریف لائے تو ان دنوں میر سید موسیٰ یہاں کے بہت ہی عظیم انسان مانے جاتے تھے اور ایک دانشور کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو جب میر سید یوسف علی یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے وعظ و نصیحت کی محفل سجانا شروع کی، تو کبھی ایک محفل ہوئی، 2 ہوئی، اور پھر چلتے چلتے کبھی ایسا ہوتا کہ ہفتہ بھر جو ہے میر سید یوسف علی وعظ و نصیحت کی محفل سجاتے۔ اب جب میر سید موسیٰ علی نے دیکھا کہ یہ نوجوان اور یہ علمی خاندان سے تعلق رکھنے والا اور یہ نبی کی اور خدا کے دین کی خدمت کرنے والا ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی میر سید یوسف علی کے ساتھ ان کا عقد کیا۔ اس طریقے سے یہاں پر یہ خاندان آباد ہوا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ حضور 12ویں صدی کے جو مجدد اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، ان کا دورہ تھا، اور ان کا ایک جو ہے انداز تھا کہ جب وہ دورہ کرتے تو دوران سفر اگر انہیں کوئی سید خاندان مل جاتا، سادات خاندان سے کوئی تعلق رکھنے والا کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں مل جاتا، تو آپ اس کے نسب نامے کی تحقیق کرتے، اور تحقیق کرنے کے بعد اسے ایک مہر عطا فرماتے تھے، اور پھر اپنی جانب سے ایک عیدگاہ بناتے، اور اس عیدگاہ پر اسی شخص کو جو سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا اسی کو وہاں پر امام مقرر فرماتے تھے، اور اس شہر کا اور اس دیہات کا اسے قاضی القضات بناتے تھے۔ تو یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی تحقیق ہوتی تھی کہ وہ کسی کو ایسے ویسے ہی سید نہیں مان لیتے تھے، وہ تحقیق کرتے تھے، نسب نامہ جہاں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا تھا، اس کے بعد وہ اپنی مہر جو ہے انہیں عطا فرماتے تھے، اور انہیں عیدگاہ کا امام مقرر کر کے انہیں قاضی بناتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ دورہ کرتے کرتے جب مالیگاؤں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی ایک سادات کا کنبہ، ایک سادات کا خاندان موجود ہے، اور اس سادات میں ایک نام میر سید یوسف علی کا ہے، تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے بہت تحقیق کے بعد حضرت میر سید یوسف علیہ الرحمہ کو اپنی مہر عطا فرمائی، اور آج جو سینٹرل والی عیدگاہ کہلائی جاتی ہے وہاں کا انہیں عید کا امام مقرر کیا، اور انہیں پورے شہر کا قاضی بنایا، بہت تحقیق کے بعد بنایا۔ اور اسی کے بعد حضرت میر سید یوسف علیہ الرحمہ اپنی تمام تر خدمات انجام دیتے، دینی خدمات جو بھی تھی ان کے ذمے، اس کے فرائض سے آپ جو ہے ہمتن مصروف رہتے اس میں۔ اس طریقے سے خاندان بڑھتا رہا، پھلتا پھولتا رہا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی عظیم الشان ہستی
جن کی خدمات کا ہم اعتراف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ انہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کی تصدیق پر جس خاندان پر کہ جو ہے حضور اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ نے مہر تصدیق ثبت فرمائی کہ یہ خاندان سید ہے اور اصلی سید ہے، اور انہوں نے پورا سلسلہ نسب اور پورا شجرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا شجرہ ملتا ہے، ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے، تو انہوں نے جو ہے مہر عطا فرمائی اور انہیں عیدگاہ کا امام بنایا۔ تو یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کی تحقیق ہے، اور وہ سلسلہ نسب بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو وہ پورا سلسلہ نسب، پورا شجرہ نسب آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات جو ہے شکوک و شبہات جو لوگ پیدا کرتے ہیں، آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ جو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود ساختہ سید بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عالم تم محنت سے بن جاؤ گے، لیکن سر پٹک پٹک کر زخمی کر لو اپنا سر، تم سید نہیں بن سکتے، اس لیے کہ سید بنا نہیں جاتا، یہ رب کے کرم سے بن جاتا ہے، سبحان اللہ، رب کے کرم سے بن جاتا ہے۔ تو آج کل کچھ لوگ افواہیں گرم کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ سلسلہ نسب کیا ہے، اور کہاں سے ان کا شجرہ ملتا ہے، اور کہاں سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے یا نہیں۔ تو میں آپ کو وہ تمام باتیں آج پڑھ کر جو سلسلہ نسب ہے، ہمارے سامنے نگراں سنی دعوت اسلامی بیٹھے ہیں، ان کا سلسلہ نسب کس طریقے سے اور کوٹھی پشت میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ یہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھی کھٹک رہی ہوگی کہ یہ آج ہی یہ سب کیوں لے کر بیٹھا گیا، تو آپ کو میں بتا دوں کہ اس سے پہلے یہ چیز کیوں نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ جو 11ویں صدی ہجری تھی اس میں ان کا خاندان جو تھا وہ علمی خاندان تھا، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، ان کے خاندان میں لوگ کاروبار سے ٹچ ہوتے گئے، کاروبار سے جڑتے گئے، تو ان کا جو سلسلہ علم تھا وہ منقطع ہو گیا، علم جو ہے اس خاندان سے کم ہوتا چلا گیا، تو ان کے خاندان کے جو روابط تھے وہ عوام سے کٹتے چلے گئے، اور عوام نے ان کے خاندان کو جو ہے بھلا دیا۔ لیکن آج پھر اللہ رب العزت نے نگراں سنی دعوت اسلامی پر یہ کرم کیا کہ انہیں ایسی علمی صلاحیت عطا فرمائی کہ آج عوام پھر ان سے جڑ رہی ہے، تو آج ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا سلسلہ نسب کہاں سے کہاں ملتا ہے۔ تو آئیے میں سلسلہ نسب آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ ان کا سلسلہ نسب کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے 41ویں پشت میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ سید الانبیاء حضور رحمت عالم تاجدار کون و مکان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کی اولاد، سب کی نسل بیٹوں سے چلے گی، لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ تو انہی کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جو ہیں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فرزند سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فرزند سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فرزند سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے فرزند سیدنا امام باقر اور ان کے فرزند سیدنا امام جعفر صادق اور ان کے فرزند سید اسماعیل اعرج اور ان کے فرزند سید ابو الحسن
اور ان کے فرزند سید اسماعیل، ان کے فرزند سید حمزہ، اور ان کے فرزند سید علی اکبر، ان کے فرزند سید موسیٰ، اور ان کے صاحبزادے سید احمد، ان کے فرزند سید حسین، اور سید حسین کے صاحبزادے سید عبداللہ، سید عبداللہ کے صاحبزادے سید جمال الدین، سید جمال الدین کے صاحبزادے سید مبارز الدین، سید مبارز الدین کے صاحبزادے سید کمال الدین، ان کے فرزند سید علی، اور ان کے فرزند سید تاج الدین، اور ان کے فرزند سید ظہیر الدین، اور سید ظہیر الدین کے صاحبزادے سید عماد الدین، سید عماد الدین کے صاحبزادے سید شاہ ابراہیم، سید شاہ ابراہیم کے فرزند سید محمد اعراف، اور ان کے فرزند سید عبداللہ اعراف، اور ان کے فرزند سید اسد الدین، سید اسد الدین کے صاحبزادے سید مخدوم، اور ان کے فرزند سید رضا، سید رضا کے صاحبزادے سید دریش، اور ان کے صاحبزادے سید عبد الکریم، اور ان کے صاحبزادے میر سید یوسف علی، اور ان کے صاحبزادے میر سید محمد ولی، اور ان کے صاحبزادے سید محمود علی، سید محمود علی کے صاحبزادے میر سید غلام حسین، میر سید غلام حسین کے صاحبزادے میر سید یعقوب علی، ان کے صاحبزادے پیر سید یوسف علی، اور ان کے صاحبزادے سید اشرف علی، اور سید اشرف علی کے صاحبزادے سید محبوب علی، اور ان کے فرزند سید نذیر علی، اور سید نذیر علی کے فرزند سید سرور علی، سید سرور علی کے صاحبزادے سید یاسین علی، اور سید یاسین علی کے صاحبزادے سید امین القادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، حضور نگراں سنی دعوت اسلامی۔ یہ پورا سلسلہ نسب آپ کی بارگاہ میں پڑھ کر سنا دیا گیا۔ اب تو کسی کو اعتراض اس بات پر نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگ یہاں پر اعتراف خدمات کے لیے حاضر آئے ہیں، تو اب ہمارا ایک کام ہونا چاہیے کہ اگر ہم اعتراف خدمات کرتے ہیں تو ہمیں نگراں سنی دعوت اسلامی کے شانہ بشانہ چل کر یہی ان کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا اور یہی سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ اب میں یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔